بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات کے لیے بہت ہی مجرب قرآنی عمل ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی ایسی کتاب ہے جس کے ساتھ لگاؤ، جس کے ساتھ تعلق انسان کو دنیا میں بھی کامیابی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے ذریعہ نجات ہوتا ہے۔ قبر اور آخرت میں بھی یہ قرآن اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارشی ہو کر کھڑے ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ یہ بندہ ایسا بندہ ہے کہ جس نے دنیا میں میرے ساتھ تعلق قائم کیا، جب قبر ہوگی، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی یہ قرآن اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارشی بن کر کھڑا ہو جائے گا اور بندے کو نجات دلا کر جنت تک پہنچا کر یہ چھوڑے گا۔ یہ قرآن پاک ایک ایسی عظیم کتاب ہے۔ چونکہ رمضان کا مہینہ ہے اور رمضان کے مہینے میں قرآن پاک نازل ہوا ہے۔ رمضان کا مہینہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس رمضان کے مہینے میں فرض 70 درجے بڑھ جاتا ہے، نوافل فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ ہر چیز، کوئی بھی عمل آپ کریں گے تو اس کا بدلہ 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ جیسے مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے یا مسجد نبوی میں، تو ایسے رمضان کا مہینہ بھی کہ اس میں کوئی بھی آپ عمل کریں گے تو یہ عمل 70 درجے بڑھ جاتا ہے۔ اس کے ثواب میں 70 درجات جو ہے نا زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن کے اس عمل کو آپ اپنائیں۔ کوئی بھی مسئلہ پریشانی ہو، گھریلو کوئی ٹینشن ہو، کوئی خاص بات ہو، کوئی خاص مسئلہ ہو، کوئی نوکری کا مسئلہ ہو، کوئی گھریلو کوئی مسئلہ ہو، کوئی رشتے کا مسئلہ ہو، ہر انسان کے ہزاروں مسائل ہوتے ہیں۔ کسی بھی مسئلے کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں اور کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ کوئی اس میں وقت کی پابندی نہیں ہے۔ کسی بھی وقت آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ وضو کر کے قبلہ رخ بیٹھ کے نماز کے بعد یہ عمل کر سکتے ہیں۔ سب سے بہتر عمل جو ہے نا تہجد کا ٹائم ہوتا ہے۔ تہجد کے ٹائم اللہ تعالیٰ کی ایک خاص رحمت ہوتی ہے، ایک خاص اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا بندے کو پکارتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، میں اس کو عطا کروں۔ تو چونکہ میں اپنے وظائف میں تہجد کا ٹائم بتاتا ہوں، تو تہجد کا ٹائم اس لیے بتاتا ہوں کہ تہجد کا ٹائم باقی ٹائموں سے جو ہے نا افضل ہوتا ہے۔ اکیلے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش مارتے ہیں، انسان اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر مانگے، جو مانگے تو ملے گا۔ وظیفہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے سورہ فاتحہ سے شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا مشکل ہے، جتنا بھی کوئی مشکل عمل ہوگا تو اس کا ثواب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ زیادہ عطا فرمائے گا، اور انشاءاللہ کام بھی اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے، اپنی مدد سے کام بھی انشاءاللہ ہوگا۔ سورہ فاتحہ سے شروع کریں۔ سورہ فاتحہ آپ نے پوری پڑھنی ہے۔ اس کے بعد ہر سورت کا پہلی والی آیت اور آخری آیت، جیسے سورہ بقرہ ہے تو سورہ بقرہ کی پہلی آیت الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہاں تک جو پہلی آیت ہے۔ اس کے بعد آخری آیت، پھر سورہ آل عمران کی پہلی اور آخری آیت، پھر سورہ نساء کی پہلی اور آخری آیت۔ اس طرح ہر سورت کی پہلی اور آخری آیت پڑھیں، جاتے جائیں۔ پھر آخر میں سورہ زلزال تک جب پہنچے تو سورہ زلزال سے ساری صورتیں پڑھیں۔ سورہ زلزال کے بعد سورہ عادیات ہے، سورہ قاریہ ہے، سورہ تکاثر ہے، ساری صورتیں آپ نے پڑھنی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے جتنی بھی صورتیں ہیں، سورت کا پہلی آیت اور آخری آیت پڑھنی ہے۔ اس کے بعد سورہ زلزال سے آگے قرآن پاک کی جتنی بھی صورتیں ہیں ساری صورتیں پڑھنی ہیں، پڑھ کر پھر اس کے بعد آپ نے درود شریف 3 بار پڑھنا ہے۔ شروع میں درود شریف آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ نے گڑ گڑا کر جو ہے نا اپنی پریشانی کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنا ہے، اپنی حاجت کو اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنا ہے، اپنے مسائل کو اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے، اس قرآن پاک کی برکت سے آپ کا مسئلہ 3 دن کے اندر آزما کر دیکھیں، 3 دن کے اندر آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ 3 بار کریں، نہیں ہوتا تو 7 دن تک کریں، نہیں ہوتا تو 21 دن تک کریں۔ انشاءاللہ آپ کا مسئلہ لازمی حل ہوگا۔ یہ بہت ہی مجرب اور قرآنی وظیفہ ہے۔ اس کی برکت سے آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں وہ دور ہوں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔